آج ہم بات کرنے والے ہیں اسلام کے سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ کی۔ آخر اس کی بنیادیں کیسے رکھی گئیں؟ آئیے اس کی تعمیر کی ایمان سے بھری تاریخ کا سفر کرتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک باپ اور بیٹے کا بنایا ہوا پتھروں کا ایک سادہ سا ڈھانچہ آخر اربوں لوگوں کے لیے اتنا اہم کیسے بن گیا؟ اصل میں یہ صرف پتھر جوڑنے کی کہانی ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو ایمان اور اللہ کی رضا پر سر تسلیم خم کرنے کی ایک بے مثال داستان ہے۔ اچھا، تو ہر بڑی کہانی کی طرح اس کا بھی ایک نقطۂ آغاز ہے، اور اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک خدائی حکم سے، ایک ایسا حکم جس نے مکہ کی اس بنجر زمین کو ایک ابدی مشن کا مرکز بنا دیا۔ یہ حکم کوئی عام حکم نہیں تھا، یہ سیدھا اللہ کی طرف سے آیا تھا، اور اس کام کے لیے چنا بھی گیا دو بہت خاص ہستیوں کو، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یعنی تاریخ کی سب سے مقدس تعمیر کا کام ایک باپ اور بیٹے کی اس جوڑی کے سپرد کیا گیا۔ تو انہیں حکم ملا کہ مکہ میں ایک اونچی جگہ پر اللہ کا گھر تعمیر کریں، لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، انہیں کوئی نئی بنیاد نہیں رکھنی تھی، بلکہ انہیں ایک بہت پرانی تقریباً بھولی بسری بنیاد کو پھر سے کہلے کے زندہ کرنا تھا۔ تو یہ کوئی نئی شروعات نہیں تھی، یہ تو تاریخ کو دوبارہ جوڑنے کا عمل تھا۔ تو حکم آ چکا تھا، جگہ بھی طے ہو گئی تھی، اب وقت تھا اس خدائی منصوبے کو حقیقت کا روپ دینے کا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس باپ بیٹے نے مل کر کیسے اس مقدس گھر کی دیواریں اٹھائیں۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ ایک طرف جوان بیٹے حضرت اسماعیل جو آس پاس کی پہاڑیوں سے پتھر جمع کر کے لا رہے ہیں، اور دوسری طرف بزرگ باپ حضرت ابراہیم جو ایک ایک پتھر کو بڑی محبت اور مہارت سے جوڑ کر دیواریں کھڑی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام مستری مزدور کا کام نہیں تھا، نہیں، یہ تو ایک روحانی عمل تھا۔ تہ در تہ کعبہ کی دیواریں آسمان کی طرف بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ اچھا، اب جیسے جیسے دیواریں اونچی ہونے لگیں تو ایک مسئلہ سامنے آیا، حضرت ابراہیم اوپر تک پہنچیں گے کیسے؟ تو تب اللہ کی مدد آئی ایک پتھر کے ذریعے، جسے آج ہم مقام ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ پتھر ان کے لیے قدرتی لفٹ کی طرح کام کرنے لگا، اور معجزہ تو دیکھیں، ان کے قدموں کے نشان آج بھی اس سخت پتھر پر موجود ہیں، جیسے یہ پتھر خود اس خدائی تعمیر کی گواہی دے رہا ہو۔ کعبہ کی بنیادیں صرف عام زمینی پتھروں سے نہیں رکھی گئی تھیں، اس کی تعمیر میں کچھ ایسے خاص اجزاء بھی شامل تھے جو اسے زمین اور آسمان کے بیچ ایک پل کی حیثیت دیتے ہیں۔ اس کی بنیادوں کے لیے جو پتھر استعمال ہوئے وہ کسی ایک جگہ سے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ 5 الگ الگ مقدس پہاڑوں سے لائے گئے تھے۔ اور یہ کتنی خوبصورت علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کا یہ گھر پوری زمین سے جڑا ہوا ہے، اس کی جڑیں کتنی گہری اور مضبوط ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب آسمان سے زمین کو ایک تحفہ بھیجا گیا۔ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام خود جنت سے ایک پتھر لے کر آئے، وہی پتھر جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اسے کعبہ کے ایک کونے میں نصب کیا، اور بس اس ایک لمحے میں زمین اور آسمان ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ تو تعمیر اب مکمل ہو چکی تھی، اب وقت تھا اس گھر کو اس کے اصل مالک یعنی اللہ کے سپرد کرنے کا۔ یہ کہانی کا وہ حصہ ہے جہاں پتھر کی ایک عمارت ایک ابدی عبادت گاہ بن جاتی ہے۔ تو جب یہ کام مکمل ہوا تو خانہ کعبہ کیسا نظر آتا تھا؟ کوئی عالی شان محل نہیں تھا یہ، بلکہ ایک سادہ سی مستطیل شکل کی عمارت جس پر چھت تک نہیں تھی۔ سب کچھ ہاتھوں سے بنایا گیا تھا، اور شاید اس کی سب سے بڑی خوبصورتی اسی سادگی میں چھپی تھی جو بنانے والوں کی خالص نیت کی عکاسی کرتی تھی۔ اور اپنی ساری محنت مکمل کرنے کے بعد حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے۔ انہوں نے کوئی دنیاوی چیز نہیں مانگی، بلکہ صرف اپنی اس چھوٹی سی کوشش کی قبولیت مانگی۔ ان کے دل سے یہ دعا نکلی، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے کہ کیا چیز زیادہ پائیدار ہے، پتھروں سے بنی ہوئی یہ عمارت یا وہ دعا جو آج بھی اس کی بنیادوں میں گونج رہی ہے؟